السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ حکومت مخالف تحریک کے آغاز پر ہی تحریک کے سب سے بڑے رہنما میاں محمد نواز شریف مشکل میں پھنس گئے ہیں اور ان کے اپنے ہی ان کی جڑیں کھوکھلی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ جس اتحاد کے بل پر جس اتحاد یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کے بل پر نواز شریف نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوجی اسٹیبلشمنٹ، جرنیلز اور خاص طور پر آرمی چیف کے خلاف جو سخت گیر لائن لی ہے، اسی اتحاد کو نواز شریف کے اپنے کچھ ساتھی کمزور کرنے، اس میں بدگمانیاں پیدا کر کے دراڑیں پیدا کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ کام تیز کر دیا ہوا ہے۔ یعنی نواز شریف صاحب یہ سمجھ کر بیرون ملک بیٹھے ہیں خود تو، لیکن ان کی بیٹی یہاں پر ہیں، ان کا سارا پولیٹیکل اسٹیک سارے پاکستان کے اندر ہیں، یہ سمجھ کر کہ وہ ایک اتحاد کے اندر ہیں۔ عوامی جو جماعتیں ہیں پاکستان کی، حقیقی جو سیاسی قوتیں ہیں وہ ان کے اتحاد میں ہیں، اور وہ اگر اس طرح کی لائن لیں گے تو وہ اپنے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے ایک سخت گیر لائن لی، مگر کوشش جو ہے ان کے کچھ پورس کے ہاتھی، جن کو نواز شریف کے قریبی جو بااعتماد دوست ہیں ان کو پورس کے ہاتھی کہہ رہے ہیں، یا نواز شریف کے وہ مشیر جو نواز شریف کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، نواز شریف کے اس طرح سخت گیر موقف کے، وہ ان کو پورس کے ہاتھی کہہ رہے ہیں۔ تو ان کا جو ہے وہ جو پورس کے ہاتھی جن کو کہا جا رہا ہے، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے جس اتحاد میں اس اتحاد کو کمزور کیا جائے، تاکہ نواز شریف یہ لائن لینا بند کر دیں یا جو موقف میں ذرا نرمی لے آئیں۔ پہلے یہ ہوا تھا کہ اس طرح کے خیالات رکھنے والے لوگوں نے، مسلم لیگ نون کے کچھ قائدین نے نواز شریف کو منانے کی، سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس طرح کی سخت گیر لائن نہ لیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا آرمی چیف کا نام لے کر براہ راست تصادم کی طرف مت جائیں۔ نواز شریف نہیں مانے تھے۔ گجرانوالہ جلسے کے بعد کوئٹہ جلسے میں ان کے خطاب، اور گجرانوالہ جلسے کے بعد کوشش کی گئی نواز شریف صاحب کو منانے کی کہ اب آپ چپ کر جائیں، اب جو کہنا تھا کہہ لیا، اب ہمیں یہاں پر ڈیل کرنے دیں۔ مگر نواز شریف باز نہیں آئے۔ وہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری اور سندھ میں جو کچھ ہوا تھا کراچی میں، اس کے بعد پھر نواز شریف نے جو ان کا پلان نہیں بھی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ پھر کوئٹہ جلسے میں آ گئے۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ نواز شریف کو یہ پیغام نواز شریف نے دیا تھا، یا وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی پیغام دیا گیا ہے کہ اب اگر سخت گیر موقف اختیار کیا تو آپ کے ساتھ کیا کیا نہیں ہو سکتا، اور وہ مریم نواز کا کمرے کا دروازہ توڑنا اور یہ وہ سارا۔ تو نواز شریف نے اس کو اس پیغام کے طور پر لیا تھا۔ تو اب جو خبریں آ رہی ہیں اندر سے وہ یہ کہ نواز شریف نے، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس کے جواب میں پھر کوئٹہ کے جلسے میں خطاب کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور پہلے سے زیادہ سخت اور کھلے الفاظ میں الزامات عائد کیے تھے۔ تو جو لوگ نہیں چاہتے مسلم لیگ نون میں کہ نواز شریف اس طرح کا موقف لیں، انہوں نے اب ایک اور نیا طریقہ اختیار کر دیا ہے۔ یہ طے تھا جب PDM کی جلسوں کا شیڈول بن رہا تھا، تو یہ اس سے پہلے جو تھا بلاول بھٹو کے گلگت بلتستان کے الیکشن کا شیڈول تھا، اور یہ طے تھا کہ کہاں کیا کیا ہوگا۔ تو کوئٹہ کے جلسے میں بلاول کا آنا اور نہ آنا اس کو بنیاد بنا کر نواز شریف کے اپنے ہی وہ لوگ جو اپنے ہی قریبی ساتھی ہیں نواز شریف کی، کبھی وہ کچن کیبنٹ میں ہوتے ہیں، کبھی باہر ہوتے ہیں، اگر بہت راز و نیاز کی باتیں ہوں تو وہ پھر اس میں نہیں ہوتے، اور شہباز شریف کے کیمپ کے سمجھے جاتے ہیں وہ لوگ، تو وہ اس میں نہیں ہوتے۔ مگر پولیٹیکل کوئی اسٹریٹجی بنانی ہو، ایک بات ہو، تو اس میں اگر کوئی چند 8-10 جو رہنما جو نواز شریف کے قریبی ہوتے ہیں تو ان میں وہ بیٹھتے اٹھتے ہیں۔ انہوں نے یہ کوشش کرنا شروع کر دی، انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو گئی ہے ڈیل، اور ڈیل یہ ہوئی ہے کہ جناب جو گلگت بلتستان کی حکومت دی جائے گی پیپلز پارٹی کو، اور پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کرے گی PDM سے، اور پھر اس کے لیے دلیل گھڑی گئی بلاول بھٹو زرداری کی کوئٹہ جلسے میں غیر موجودگی۔ اور اس کے لیے جو میں انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے پھر جو صحافی ہیں خاص اسلام آباد میں جو اٹھتے بیٹھتے،
ان کے ساتھ، تو ان کو باقاعدہ فیڈ کیا گیا یہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے کہ یہ پروپیگنڈا کریں کہ بلاول نے نواز شریف کی جو گجرانوالہ کی تقریر تھی اس کے بعد انہوں نے کراچی میں نواز شریف کو خطاب کرنے سے روکا تھا کہ نواز شریف کی تقریر یہاں نہیں ہوگی. یہ پروپیگنڈا کیا گیا اور انہی کی طرف سے کیا گیا، اور یہ میں بڑے وثوق سے اور اپنے ایک بطور جرنلسٹ اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کے اندر سے ہی یہ پروپیگنڈا جنریٹ کیا گیا کہ بلاول نہیں چاہتے کہ نواز شریف اس طرح کی تقریر کریں جو انہوں نے گجرانوالہ میں کی ہے، لہٰذا کراچی میں نواز شریف کی تقریر نہیں ہو گئی. اس کے بعد تو خیر کرنی تو یہ تھی، ہونا تو یہ تھا کہ پھر وہ جو خیر ان کے دل میں جب نیت کچھ تھی، حالات اور واقعات کچھ ہو گئے، تو وہ پروپیگنڈا دم توڑ گیا. کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے بعد جو پیپلز پارٹی نے، بلاول بھٹو نے اسٹانس لیا، جو سخت موقف اختیار کیا، اور اس کے بعد مریم نواز نے جو ان کے موقف کو منون تسلیم کیا، تائید کی کہ جی پیپلز پارٹی کا اس میں ذرے برابر بھی حق نہیں، تو وہ جو ہاتھ نہیں ہے، تو وہ جو پروپیگنڈا تھا وہ وہاں دم توڑ گیا. پھر باری آئی کوئٹہ جلسے کی. تو کوئٹہ جلسے کے سے پہلے یہ سوالات کروائے گئے، پروپیگنڈا کیا گیا کہ بلاول نہیں آ رہا، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ یہ طے تھا کہ بلاول نے کیونکہ اپنا شیڈول دیا ہوا تھا پی ڈی ایم میں کہ کیونکہ وہاں پہ بلاول یا پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت کے طور پہ، سنگل لارجسٹ جماعت کے طور پر جیت سکتی ہے. پیپلز پارٹی کا آج میری بات ہوئی کچھ لوگوں سے، تو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم 25 سیٹوں میں سے 12 سے 14 سیٹیں لے سکتے ہیں، اور بہت نیچے بھی گئے تو 10 سیٹیں ہماری پکی ہیں. تو بلاول نے اپنے جو اتحادی تھے ان کے سامنے یہ ساری چیز رکھی تھی کہ جی میں کوشش کروں گا جلسے میں آؤں، لیکن وہ جو میرے لیے اس وقت زیادہ امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کہ میں وہاں سے الیکشن بالکل آخری مراحل میں ہے، اور گلگت بلتستان سے آنا جانا 3 دن کم از کم 4 دن لگ جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ کوئی پرائیویٹ جہاز نہیں اتر سکتا. اگر وہ آئے تو اسلام آباد سے کوئٹہ، تو 3 دن ان کے چلے جائیں گے، اور ان کی کیمپین جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا وہاں الیکشن میں. تو انہوں نے یہ اجازت لی تھی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ سے. من میں کیا ہے، نیت کیا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ بلاول نہیں آئیں گے، اس لیے انہوں نے پروپیگنڈا پہلے سے شروع کر دیا. بلاول نے جو کراچی میں پریس کانفرنس کی تھی، جو مریم نواز کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا ان کے کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا، اس کے بعد جو انہوں نے وہ جذباتی سی پریس کانفرنس کی تھی، تو اس میں بھی ان سے سوال کیا گیا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری کوشش ہوگی کہ میں پہنچوں، اگر نہیں بھی پہنچوں گا تو میں ورچوئل خطاب کروں گا، اور جو ان کا ہوا. اور وہ خطاب گجرانوالہ جلسے سے اور کراچی جلسے سے زیادہ سخت تھا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. مسنگ پرسنس، محسن داوڑ، جو باتیں بلاول پہلے اس طرح نہیں کر رہے تھے، اس دن انہوں نے زیادہ سخت انداز میں کی. مگر کیونکہ وہ نواز شریف کے جو دوست، نواز شریف کے بااعتماد ساتھی جن کو پورس کا ہاتھی کہہ رہے ہیں، ان کو نواز شریف کو کسی نہ کسی طور پہ روکنا ہے. پھر وہ کیونکہ وہ پہلے نہیں ان کی بات مانے، تو اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو تنہا کیا جائے، اور تنہا کر کے ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ کے اس موقف کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہو رہا. اور ایک ماضی ہے دونوں جماعتوں کا، پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا. ARD ہوا، نواز شریف نے مشرف کے ساتھ ڈیل کر لی، باہر چلے گئے. COD ہوا، بینظیر بھٹو اور مشرف کی ڈیل ہو گئی. NRO ہوا. اس کے بعد جو 18ویں ترمیم ہو جاتی ہے، پھر میمو گیٹ آ جاتا ہے، تو نواز شریف کو کالا کوٹ پہن کے چلے جاتے ہیں. پھر بلوچستان میں نواز لیگ کی حکومت جو ہے وہ گرائی جاتی ہے، آصف زرداری وہاں ہاتھ ملا لیتے ہیں. سینٹ الیکشن میں صادق سنجرانی کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی الیکٹ کرواتی ہے اور ببانگ دہل کرواتی ہے، اور یہ دونوں جماعتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ یہ پیار اور نفرت کا رشتہ جو ہے وہ اس طرح چلتا رہا. لہٰذا سمجھا یہ گیا نواز شریف کے ان پورس کے ہاتھی جن کو نواز شریف کے ساتھی کہہ رہے ہیں، میں بار بار ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ نواز شریف کے جو قریبی لوگ سمجھتے ہیں کہ پورس کے ہاتھی ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ جی اب یہ ہمارا تو نفرت اور پیار کا رشتہ تو چل ہی رہا ہے، ایک پرانی کہانی ہے، تو اس میں کیوں نہ یہ کیا جائے کہ نواز شریف صاحب کو کے کان بھرے جائیں. اور میاں صاحب کانوں کے بہت کچے بھی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ بات ایک بار سن لیتے ہیں تو پھر وہ، کیونکہ میرا پرسنل تجربہ بھی ایک نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک میری بھی ایک بڑی تاریخی یاد وابستہ ہے. میرا مشورہ تھا جو انہوں نے یوں مان لیا تھا، تو وہ میں کبھی اگر کوئی موقع ہوا تو بتاؤں گا کہ وہ میرے زبان سے الفاظ نکلنے تھے، ان کو بات پسند آ گئی اور انہوں نے اسی وقت عمل کروا دیا تھا. ججز بالی تحریک تھی، ایک بڑا سا واقعہ، وہ بعد میں بتاؤں گا. تو وہ ان کے کان میں کوئی بات پڑ جاتی ہے تو وہ پھر سیکنڈ اوپینین نہیں لیتے، وہ بات کر جاتے ہیں. تو اس کا فائدہ لینے کی کوشش کی مسلم لیگ نون کے ان ساتھیوں نے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان میں سے ایک کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے ہی PDM بنا تھا
تو خواجہ آصف صاحب کا ایک انٹرویو چلا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی آصف زرداری پر مجھے اعتماد نہیں ہے، ہمارے لیے آصف زرداری قابل اعتماد نہیں ہے، ہم کبھی بھی ان پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو پریشر آیا تھا نواز شریف کا تو انہوں نے اس بات سے معافی مانگی تھی۔ نواز شریف کے اوپر پریشر گیا تھا مریم نواز کا، اور اب وہی لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں، خواجہ صاحب ہیں اور کچھ اور لوگ ہیں، اور چند دنوں میں نظر آئے گا کہ یہ کچھ اس طرح کی باتیں دوبارہ کرنا شروع کریں گے۔ نواز شریف کو ابھی وہ کہہ رہے ہیں لیکن نواز شریف نہیں مان رہے۔ نواز شریف کیوں نہیں ان کی بات پہ یقین کر رہے وہ ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لیڈرشپ میں وفود کے ذریعے، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے ذریعے رابطہ ہوتا تھا۔ اب فرق آ گیا ہے، اب یہ ہے کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو کا رابطہ ہو گیا ہے براہ راست، ہاٹ لائن رابطہ جس کو کہتے ہیں، براہ راست وہ رابطے میں ہوتے ہیں۔ کوئی ایشو ہوتا ہے مریم بلاول کو میسج کر دیتی ہیں، بلاول مریم کو سے پوچھ لیتے ہیں، تو دن میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ دن میں 2-3 بار ایک دوسرے کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، میسج پہ، اس پہ واٹس ایپ کال پہ، یا جو بھی ان کے پاس مینز ہیں اس کے ذریعے ان کا رابطہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو صاحبان کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جان چھڑائی جائے نواز شریف کے اس نیریٹو سے، اور نواز شریف کو تنہا کر کے اور ان کی جڑیں کھوکھلی کر کے، تاکہ وہ ہماری پولیٹکس جو ہے وہ ذرا اس میں کوئی، ہم گرم پانیوں میں نہ جائیں، ہم مشکل میں نہ پھنسیں، کیونکہ یہ کبھی اس طرح کی جماعت تو مسلم لیگ نون رہی نہیں کہ اگر لیڈر کے جیل میں ہو تو پیچھے ساری لائن لگ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان کو خیال میں کہ آئندہ جو مستقبل قریب ہے وہ نواز شریف کے نیریٹو کی وجہ سے مشکل ہو سکتا ہے، مشکل ترین ہو سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کی تاریخ جو ہے سیاسی، اس میں جو پہلے ادوار دیکھے ہیں مشکل ترین، ان سے بھی مشکل ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ اس سے بچنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ذرا پہلے منانے کی کوشش کی، اب ان کو تنہا کر کے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں بیسیکلی، کہ آپ اس میں تنہا ہو جائیں گے، آپ کا ساتھ کوئی نہیں دے گا۔ لیکن کیونکہ میں نے جیسے گزارش کی کہ وہ مریم نواز اور بلاول کا رابطہ جو ہے وہ اس ساری غلط فہمیوں کی، مریم پھر ایک دم اپنے والد صاحب کو بتا دیتی ہیں، لندن میں وہ بیٹھے ہیں، اور وہ بتا دیتی ہیں کہ بھئی یہ جو کچھ چل رہا ہے اس پہ کوئی صداقت نہیں، اور اس پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یقین مت کیجیے گا۔ اور ایک اور طریقہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کے ذریعے آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کا رابطہ ہے، اور میری اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ براہ راست بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اگر بڑا معاملہ ہو تو ڈسکس کر لیتے ہیں، یعنی پہلے کے برعکس ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ لیڈران درمیان میں آ جاتے تھے تو پھر آدھی بات کہی، آدھی سمجھی، آدھی نہ سمجھی، میں نے کہی، انہوں نے بیان کی اور آگے والے نے سمجھی نہ سمجھی، یہ ہوتا تھا۔ اب یہ ہے کہ براہ راست ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو جو کچھ اب یعنی جو اصل ٹارگٹ، یعنی مسلم لیگ نون کے اندر سے ٹارگٹ اس وقت جو کچھ لوگوں کا عمران خان نہیں ہے، وہ نواز شریف ہے، اور وہی لوگ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو نہیں چاہتے کہ کوئی نواز شریف کے اس بیانیے کی وجہ سے پارٹی پر مشکل آئے، پھر ان کو نبھانا پڑ جائے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے یہ دوست جو ہیں، یہ رہنما جو ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے نواز شریف کا ساتھ چھوڑا تو پھر وہ چودھری نثار ہو جائیں گے، بن جائیں گے، یا جو ماضی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ چھوڑنے والوں کے ساتھ جو کچھ تاریخ نے کیا تو وہ ان کی نظر میں ہے، لہٰذا اپنی پولیٹکس بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، مشکل سے بھی بچنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے پاس اب آخری داؤ یہ ہے بچا، آخری داؤ یہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو تنہا کریں، مگر نواز شریف صاحب اب ان کی باتوں میں نہیں آ رہے، اب تک نہیں آ رہے۔ کل کو کیا ہوتا ہے وہ الگ بات ہے، کیونکہ جب آپ اس طرح کی تحریک میں اپوزیشن جاتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز جاتی ہیں، تو لامحالہ ان کے مذاکرات تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ ابھی بھی نواز شریف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ رابطے میں ہیں، ابھی بھی آصف زرداری کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن دونوں ابھی اس وقت تک، ابھی تک جب یہ میں بات کر رہا ہوں تو دونوں کو ایک دوسرے پر اعتماد ہے، ابھی تک دونوں اپنے ماضی کو بھلا کے ایک دوسرے پر کو اتنا مارجن دے رہے ہیں کہ یار جب تک کوئی چیز سامنے نہ آئے تب تک ایک دوسرے پہ شک نہ کریں تاکہ یہ تحریک آگے کامیاب ہو۔ پیپلز پارٹی کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں ابھی جو بدگمانیاں پیدا کریں، مگر نواز شریف اس وقت پورس کے ہاتھیوں کے گھیرے میں ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔